واقعہ بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اچھے دوست کی صحبت میں ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور برے دوست کی صحبت میں ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی کہ اگر اچھا ماحول ہوگا تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اور اگر برا ماحول ہوگا تو ہمیں کیا نقصان اٹھانا ہوگا، آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جس کسی سے دوستی کریں خوب دیکھ بھال کر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال مشک والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر مشک نہ بھی ملے تو خوشبو آ ہی جائے گی، اور برے آدمی کے ساتھ بیٹھنے والے کی مثال آگ کی بھٹی والے کے ساتھ بیٹھنے والے کی طرح ہے، اگر چنگاری کپڑوں پر نہ بھی لگے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اچھے کام کرنے کی خوب ترغیب دی ہے اور برائی سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے اور اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہنے سے اچھائی زندگی میں آتی ہے اور بروں کے ساتھ رہنے سے برائی زندگی میں آتی ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کریں اور گندے لوگوں سے دوستی ہرگز نہ کریں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے ان سے کہا، یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان حاکم کو اس عہدے سے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا، میں نے حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑا ہی زمانہ کام کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے آگے سے فرمایا، برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہو۔ غلط ماحول چھوڑنے کی وجہ سے 100 آدمیوں کے قتل کی معافی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھوں کہ اس کے جرم کی معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب عبادت گزار کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، بالکل نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، اس نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ لیکن پھر بھی اس کے دل میں وہی فکر تھی کہ اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں تو کیا مجھ جیسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، اور کون ہے جو اس کے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہاں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا۔ اس بستی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آنا، وہ بڑی بستی خراب ہے۔ یہ سن کر وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب اس نے آدھا رستہ طے کر لیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کر آیا ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 قتل کر کر آیا ہے، اس لیے سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کی دونوں جماعتیں اس سے فیصلہ کروانے پر راضی ہو گئیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی گناہ گاروں کی بستی میں جس سے وہ چلا تھا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کی بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، پھر جس بستی سے وہ زیادہ قریب تھا اس کو اس کی مان لیا جائے۔
اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکیوں کی بستی کے قریب تھا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ دیکھیں، برے ماحول سے انسان برا بن جاتا ہے اور اچھے ماحول سے انسان اچھا بن جاتا ہے۔ ہم سب پکی نیت کر لیں کہ ہم آج سے اب صرف اچھے لوگوں کی دوستی میں رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے، تاکہ ہم بھی کسی گناہ سے بچ جائیں، انشاءاللہ۔